बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरी आरिफ हमीद भट्टी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वर्ल्ड कप वाली तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी बैटिंग लाइन और बॉलिंग लाइन तब्दील करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपनी वज़रा की टीमों में अहम तब्दीलियाँ करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि वो अब 2020 शुरू करने लगे हैं और वो वज़ीर उनकी काबीना में नहीं रहेगा जो माफिया का हिस्सा है। इस सिलसिले में बड़ी तब्दीलियों के बाद, वज़रा की तब्दीली के बाद ब्यूरोक्रेसी में भी तब्दीली आएगी। दूसरी तरफ पेट्रोलियम की रिपोर्ट और ब्रॉडशीट की रिपोर्ट के बाद वज़ीर आज़म अहम शख्सियात की गिरफ्तारी का हुक्म दे सकते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो कोहमालिया से ऊंची दोस्ती थी, चीन जो पाकिस्तान का दरीना दोस्त था, हमने कई मुआहदे किए। जो पाकिस्तान के साथ सी पैक का बुलंद बाला दावा हर हुक्मरान लेता रहा कि सी पैक से पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। नाज़रीन, वो टोटल मुआहदा सिर्फ और सिर्फ 50 अरब डॉलर का था सी पैक का, जबकि चीन ने ईरान से जो मुआहदा किया है, आप यकीन नहीं करेंगे। चीन और ईरान का नया मुआहदा हुआ है 600 अरब डॉलर का। चीन ने यह क्यों कहा कि एक काल पे अपने फैसले नहीं बदलते। पहले आते हैं हम पहली स्टोरी की तरफ। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीबन कमो बेशतर 2.25 साल हो गए। उन्होंने जब हुकूमत संभाली तो उन्होंने कहा 100 दिन में मैं टीम बेहतर करूंगा, लेकिन पुरानी हुकूमतों के जो कर्जे लिए हुए थे, इकॉनमी ज़मीन बोझ हो चुकी थी, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब था। पाकिस्तान में तेल के ज़खायर और LNG के ज़खायर बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, हमारे पास बैलेंस नहीं था। इस हालात में जब उन्होंने हुकूमत संभाली तो जो उनके बारे में हक़ाइक़ नहीं उन्हें पता था वो भी सामने आ गए। इस दौरान PDM ने उन्हें टफ टाइम दिया, लेकिन PDM याद रखें, लोग कहते हैं ख़त्म हो गई, बंद गली में चले गई। मेरे ख्याल में PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट उस वक्त तक रहेगी जब तक इमरान खान की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी नून लीग सोतनों की तरह लड़ते ही रहेंगे, लेकिन अलग भी नहीं होंगे, साथ चलेंगे भी नहीं। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना के बाद एक फ़ैसला किया कि वो अपनी टीम में तब्दीली करने चाह रहे हैं। हफीज़ शेख को उनकी वज़ारत ख़जाना से अलग कर दिया गया है और कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगाई की असल वजूहात हफीज़ शेख थे, क्योंकि वो बेसिकली असल मुलाज़म IMF के पास थे और इमरान खान को भी मजबूरन हफीज़ शेख उन पर सौंपा गया था। अब ये वज़ारत ख़जाना नए हमाद अज़हर साहब को दी जा रही है, जो साबिक़ गवर्नर पंजाब मुस्लिम लीग नून दौर में थे। मियां अज़हर उनके साहबजादे हैं। जिन नई वज़ारतों में तब्दीली की जा रही है, जिन्हें नई वज़ारतें दी जा रही हैं, उनमें सरफ़हरिस्त शिबली फराज साहब जो पहले इतलात की थी, फवाद चौधरी, फ़रख हबीब और मुराद सईद और 5 और अहम मिनिस्टर हैं। इसके बाद वज़ारतें भी के साथ ब्यूरोक्रेसी में भी बड़ी तब्दीली आएगी। ना सवाल ये पैदा होता है, कप्तान तो पहले वाला ही है। हमारी टैक्स कलेक्शन बेहतर नहीं हो सकी, बदकिस्मती से कोरोना के वार भी जब से हुकूमत आई है उसको उसका मुकाबला करना पड़ रहा है। कोविड-19 इस वक्त अरूज पर है। क्या इमरान खान नई टीम के साथ बगैर बेहतर टैक्स कलेक्शन किए, बगैर किसी भी गुड गवर्नेंस के बगैर टीम बेहतरी कर सकते हैं? इमरान खान को एक दरिया का सामना था और दरिया के बाद अभी एक चैलेंज ख़त्म नहीं होता और दूसरा चैलेंज इमरान खान साहब के सामने खड़ा होता है। इस दौरान आपको पता कि PDM बनी और उन्होंने इमरान खान को टफ टाइम देने की नाकाम कोशिश की, लेकिन इमरान खान खुशकिस्मत कि PDM क्योंकि लूटा हुआ माल बचाओ के लिए एक तरीक बनी थी, आपस में एक नहीं हो सकी और आजकल सोतनों की तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग लड़ रही है। पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा कार्ड खेला कि नून लीग को कहा कि हम पंजाब में तब्दीली ला सकते हैं। लोग कहते हैं गंजी ने धोना की तो निचोड़ना की। टोटल उनके पंजाब में 8 से 10 MP हैं। और भाई आप तब्दीली ला क्यों कैसे सकते हो क्या? और उन्होंने यही शुद्धनी छोड़ दी कि जनाब नून लीग वजारत आला पंजाब संभाले, जबकि मरीम नवाज ने कहा है उस्मान बुज़दार से हमारे लिए बेहतर है परवेज़ लाई को लाए, या हमज़ा की भी मुखालफत कर दी। उन्होंने कहा इससे बेहतर मौजूदा उस्मान बुज़दार है। इसके होते हुए
نون لیگ کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، یہ آصف علی زرداری بھی جانتے ہیں کہ وہ پنجاب میں تبدیلی نہیں لا سکتے، کیونکہ پنجاب میں ان کے پاس اراکین اسمبلی ہے ہی نہیں، اور مسلم لیگ نون میں خود انتشار ہے کہ مریم نواز کسی بھی قیمت پر یہ نہیں چاہتی کہ حمزہ شہباز کو کوئی اہم مقام ملے جس سے وہ پوری پاکستان کی سیاست پر چھا جائیں، جبکہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور خواجہ آصف بھی عنقریب ضمانت پر اپریل میں باہر آنے کا امکان ہے، اور جس کے بعد کمانڈ ادھر چلے جائے گی۔ کیا عمران خان صاحب نے ایک اور بڑا اہم فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ نیب جن پر ہاتھ نہیں ڈال رہی، خصوصاً پنجاب میں ایف آئی اے کے ذریعے وہ اپوزیشن رہنما کو سکرو کریں گے، اور اینٹی کرپشن کے ذریعے ان کے ذریعے مقدمات کیے جائیں گے۔ مائزہ حمید ایک مسلم لیگ نون کی ایم این ہے، ان کے شوہر کے خلاف بھی کر دیا گیا ہے، اور اب پکڑ دکڑ تیز ہوگی۔ آنے والے دنوں میں بڑی بڑی شخصیات گرفتار ہوں گی اور جیل کے باہر ہوں گی، جبکہ ہماری اطلاع کے مطابق طاقتور حلقوں نے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کے خلاف گرفتاریوں کا سلسلہ جتنا مرضی تیز کریں، لیکن پیپلز پارٹی کی طرف نہیں دیکھنا۔ تاہم عمران خان صاحب کہتے ہیں ان دونوں کو نبڑنے کے بعد پیپلز پارٹی کی طرف بھی جاؤں گا۔ دوسری اہم ترین بات، مریم نواز نے اچانک خاموشی تان لی۔ اس دوران لندن سے پاکستان پنڈی میں ایک اہم رابطہ ہوا، جس پر نئی اسٹریٹجی بنا رہی ہے کہ مریم نواز کی ٹکراؤ کی پالیسی کامیاب نہیں ہو سکی، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں شہباز شریف کو موقع دیا جائے، اور وہ کم سے کم جو مسلم لیگ نون پر احتساب کے نام کی تلوار لٹک رہی ہے، نیب کارروائیاں کر رہا ہے، ایف آئی اے کر رہا ہے، اینٹی کرپشن کر رہا ہے، اس سے بچاؤ جایا سکے، اور اس کا ضامن بھی طاقتور ترین لوگ ہوں گے۔ لیکن عمران خان صاحب اسی بات میں باضد ہیں کہ وہ حکومت چھوڑ دیں گے، کسی کو ریلیف نہیں دیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب ندیم بابر کے بعد اپنے 2 وزراء اور چند بیوروکریٹس کے خلاف بھی انکوائریوں کا حکم دے چکے ہیں، جنہوں نے تحقیقات شروع کر دی ہے کہ انہوں نے اربوں روپے کرپشن کے کما لیے ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنے کلوز سرکٹ میٹنگ میں، اپنی کچن کیبنٹ کی میٹنگ میں عمران خان نے کہا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ میرے آستین کے سانپ ہے، اب ان کو بھی کچلنے کا وقت آ گیا ہے۔ پی ڈی ایم نہ کل مجھے گرا سکی تھی، نہ آج گرا سکی ہے، نہ کل گرائے گی، تاہم وہ عنقریب اپنے چند سانپوں کو بھی کچلیں گے۔ ان میں اہم ترین نام ہے جو بظاہر احتساب کی ڈگڈگی بجا رہے ہیں۔ عمران خان ان تک بھی حقائق حاصل کر لے ہے، لیکن ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ پہلے مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ کے خلاف جن کے خلاف مبینہ اربوں روپے کرپشن کے کیس ہے، انہیں اس دفعہ حالی گرفتار کر کے جیلوں میں اے سی اور موبائل فون کی سہولتیں نہیں ملے گی، معافی چاہتا ہوں ناظرین، بلکہ عام قیدیوں کی طرح رکھا جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کپتان اپنی ٹیم میں تبدیلی کے بعد عوام کی توقعات پر پورا اترتے ہیں کہ نہیں، خصوصاً مہنگائی کا چیلنج ان کے سامنے کھڑا ہے۔ پی ڈی ایم کی ناکام بیٹنگ اور ناکام بولنگ ان کا نقصان نہیں کر سکی، لیکن میری اطلاعات کے مطابق پی ڈی ایم نواز پیپلز پارٹی اور نون لیگ سوتنوں کی طرح ایک دوسرے کو تانے دیں گے، کرپشن کے الزامات لگائیں گے، ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کا الزام لگائیں گے، سلیکٹروں پر الزام لگائیں گے، لیکن عمران خان پر دباؤ ڈالنے کے لیے اتحاد توڑیں گے نہیں۔ لیکن یہ گاڑی منزل مقصود پر پی ڈی ایم کی جاتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اچانک اتفاقیہ طور پر مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز ایک ہی وقت میں بیمار ہو گئے۔ ہم دونوں کی صحت کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان کو تندرستی صحت زندگی دے۔ کہیں ایسا تو نہیں حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو نیا رول ملنے پر مریم اور مولانا فضل الرحمان ایک وقت پہ بیمار ہو گئی؟ یاد رکھے کہ شہباز شریف نے جا کے کراچی اپنا بیان سے پٹا ڈال کے گھسیٹوں کا معافی مانگی تھی اور اپنے الفاظ واپس لیے تھے۔ کئی شطرنج کے کھلاڑی جو پیچھے بیٹھے ہیں شطرنج کی نئی بساط تو نہیں بچھانے والے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں آنے والے وقت کا انتظار کرنا ہوگا کہ عمران خان کی جو نئی ٹیم بننے جا رہی ہے وہ رزلٹ ان کی خواہش کے مطابق دیتی ہے کہ پرانی ٹیم کی طرح نالائق ثابت ہوتی ہیں۔ عمران خان اکیلا کوشش کر کر کے تھک چکا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اب وہ کریز سے نکل کے فل بیٹنگ کرنے کے موڈ میں ہیں اور کسی کو رعایت دینے میں نہیں۔ ناظرین، دوسری طرف ایک خبر جو اتنی اچھی تو نہیں، ہم نے سی پیک کے خواب ہمیں ہر حکومت نے سنائے، اس کا کریڈٹ مشرف نے بھی لیا، آصف علی زرداری صاحب نے بھی لیا،
نواز شریف صاحب نے بھی لیا اور عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں اس پہ بہت زور کام کر رہا ہے، اور اس میں طاقتور حلقے بھی کام لیتے ہیں کہ اس کی سیکورٹی اس کے گرنٹر ہم ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ یہ سی پیک کا جو ہمیں لارا لگایا گیا کہ بلوچستان میں زندگی بہتر ہو جائے گی، لوگوں کو لاتعداد روزگار ملیں گے، پاکستان اور چین کا جو معاہدہ تھا سی پیک میں $50 ارب کا تھا، ابھی تک اس کے اثرات اور اس کے ثمرات بہتری کی طرف آنا شروع نہیں ہوئے۔ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی سفارتی سطح پر پالیسی اس سلسلے میں بڑی سست روی کا شکار رہی، کوئی بہتر نہیں کر سکے۔ شاہ محمود قریشی کو سوچنا ہوگا کہ ہمیں صرف $50 ارب کا معاہدہ دے کے چین ہمارا قریبی بھائی بن گیا، لیکن چین نے اب ایران کے ساتھ $600 ارب کا معاہدہ کیا ہے، جہاں وہ درجنوں کاروبار کرے گا، ریلوے لائن بچائے گا، ریفارمری لگائے گا، LNG اور مختلف کرے گا۔ ناظرین، اس سلسلے میں چین کا ایک بیان جو انٹرنیشنل ذرائع ابلاغ میں چھپا ہے، مختلف اخبارات میں چھپا ہے، چین نے ایک ہلکی سی طنز کی ہے کہ ایران کے ساتھ اتنی بڑی معاہدہ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ ملک نہیں ہے جو ایک کال پر اپنی پالیسی بدل رہے، غالباً یہ وہ ٹانٹ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ سابق صدر پرویز مشرف کو، کیونکہ پرویز مشرف کو ایک کال کی گئی تھی جس پر انہوں نے فوری طور پر اس کال پر آرگومنٹ کرنے کی بجائے، وہ امریکہ کے ساتھ برابری کی سطح پر بات کرنے کی بجائے لیٹ گئے تھے۔ ناظرین، ہمیں یقین ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کسی بھی بیرونی طاقت کے دباؤ کی بجائے پاکستان کے مفاد میں فیصلہ کریں گے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ان کی نئی ٹیم کرپشن سے پاک ہوگی اور اچھی گورننس لائے گی۔ آنے والے رمضان المبارک میں پاکستان کی قوم کو مہنگائی کی بجائے اپنے بھائیوں کے لیے کم کیا ہوگا۔ آج شب بارات کی رات ہے، آپ سب دعا کریں پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، کرپشن لوٹ مار کے خاتمے کے لیے۔ ناظرین، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ آباد۔